بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے پوری دنیا میں تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج بات کریں گے عمران خان کے مارچ کی، عمران خان کی ایکسپیکٹڈ رہائی کی، کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ کویسچنز بھیجتے ہیں اور میں بارہا اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی جیسے آپ لوگوں کی خیر بے چینی اور شدت انتظار شاید زیادہ ہے، اس وجہ سے ہر بدلتے دن کے ساتھ آپ لوگ بڑی تیزی سے چیزیں چاہ رہے ہیں کہ ہو جائیں کچھ۔ ایک تو اس میں حوصلہ رکھیں کہ یہ جتنی بھی سزائیں اور جو آپ کے سامنے یہ سین کریٹ ہوئے ہوں یہ ختم ہو جائیں گے۔ ایسا کوئی لمبی 10 سال اور یہ 15 سال کی سزائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ خان صاحب کی رہائی کسی بھی دن آپ کو ایک دن اچانک ہی پتہ چلے گا کہ ہو گئی۔ خان صاحب کی میکسیمم جو ہے وہ اپریل ہے، لیکن 10 مارچ ایک تاریخ چلے آپ لوگوں کے اتنے اصرار پہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 10 مارچ کو ایک تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، کہ اس میں رہائی بھی ہو سکتی ہے، جگہ چینج، کیونکہ دیکھیں ایسٹرالوجی میں بڑا ہمیں کیلکولیٹڈ اس کو ارک نکالنا ہوتا ہے، کوئی سیدھی تحریر نہیں لکھی ہوتی۔ اس میں ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایک پلانیٹری چینج ہے جو کہ خان صاحب کی جگہ تبدیل کروا سکتا ہے۔ اب وہ جگہ تبدیل اللہ معاف کرے ایک جیل سے دوسری جیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ہم یہ بھی مان سکتے ہیں گھر، اور وہ اس دنیا سے اگلی دنیا بھی ہو سکتی ہے، تو کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ لیکن اس کو اگر ہم پازیٹیو سینس میں دیکھیں تو وہاں سے یہ انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ 10 مارچ سے 2 دن پہلے کیا 2 دن بعد کیا، مطلب اس کے آس پاس کوئی تبدیلی واقع ہو جائے۔ ان کے ریلوکیشن تو ہو سکتا ہے، کوئی وہ جو بنائے گالا میں خبریں تھیں نظر بند کی، ہو سکتا ہے وہ پاسبل ہو، تو اس لیے ایک تو یہ کوئی لمبی وہ نہیں ہے۔ خان صاحب کی جو یہ ساری صورتحال ہے ان کے فیور میں ہے، سب سے اس ٹائم پاکستان کی اسٹرانگ پرسنالٹی بن کے ابھرے ہیں، اور جو ایکچولی ان کا گین تھا وہ آپ لوگوں کو کھڑا کرنا تھا، اویئر کرنا تھا، پوری دنیا میں آپ لوگوں کو ایک نظریے پہ ایک کرنا تھا، وہ اپنا کام کر چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم اور اس طرح کے عہدے ان کے لیے بہت چھوٹے ہیں، انہوں نے قوم کو جتنا اویئر کر دیا یا ڈرا کر دی لائن ہی حق باطل کی، اور آپ نے دیکھا کہ سب کو بے نقاب کر دیا، ساری پارٹیز انویلڈ کر دی، اور آج ان کو اس دن پہ آنا پڑا کہ اپنی ہاری ہوئی سیٹوں پہ نواز شریف صاحب جیسے بھی اوتھ لے رہے ہیں جا کے، جبکہ وزیر اعظم بھائی کو بنانا ہے اور خود ویسے ہی بیٹھنا ہے۔ دیکھیں کم آن، ہی از اے لیڈر آف مسلم لیگ، اینڈ تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کی جو مضبوطی ہے، اور اپ کمنگ ٹائم میں بھی دوسرا کل ہم نے ویڈیو کی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے قمر در اکرم کا بتایا، اس میں ایک فارمولا بڑا اچھے سے یاد کر لیں، جس اوتھ نے، جس بندے نے، جس عہدے نے اس قمر در اکرم میں آج کل پرسوں میں اوتھ لیا، وہ سمجھ لیں کہ اس شکنجے میں ہوگا کہ کبھی بھی وہ حکومت گر سکتی ہے۔ اس میں آپ کی KPK کی، اس میں آپ کی یہ جو بلوچستان کی اوتھ سرمنیز یہ شکار ہو سکتی ہیں، اور آپ کی نیشنل اسمبلی، تو اس حساب سے آپ کی پنجاب اور سندھ یہ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ محفوظ رہنے والی اسمبلیز ہیں، اور یہ جو باقی ہیں یہ زیادہ جلدی جانے کے چانسز ہوں گے، یا ان بندوں کے بدلنے کے چانسز ہوں گے جن سب نے اوتھ لی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا، میں سمجھتا ہوں قدرت کی چال، کہ قمر در اکرم کو تو آپ سب جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بڑی پہلے بھی گفتگو کی ہوئی ہے، تو یہ تو تسکین قلب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قدرت ایک سبب بنایا آپ لوگوں کی، کیونکہ ویسے تو آپ لوگ پریڈکشنز پہ اس طریقے سے شاید نہیں سمجھ پاتے۔ اس کے بعد آج ہم نے جو اہم ٹاپک ہے ریلیجین کے حساب سے، اس میں بت پرستی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اس پہ بھی آج بات کریں گے۔ دوسرا، آپ لوگوں کے کہنے پہ یہ سارا سلسلہ شروع کیا، ابھی بھی آپ کو پتہ ہے اپنا چینل ہونے کے باوجود میں باقی پہ اتنا سٹک ہوں آپ سب میں کہ میں اپنے اس پہ 2 ویڈیوز مجھے 2 ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ کرنی ابھی نہیں کر پایا، لیکن آپ لوگ مجھے لگتا ہے اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، اس کو شیئر کروائیں اس کو، تاکہ مجھے تھوڑا سا وجہ سے کہتے ہیں نا ایک ویورشپ، اب میں ایک جگہ 50,000 دیکھا جا رہا ہوں تو پھر میرا وہ 4 نہیں بنتا، میرا مقصد ہے کہ میکسیمم ہمیں لوگ سنیں، حالانکہ وہ کسی کے چینلز ہیں یا واٹس ایور، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو حق بنتا ہے کہ اس کو پھر میکسیمم شیئر کیا کریں، میکسیمم سبسکرائب کروایا کریں، تاکہ یہ آگے ماہ رمضان تک ہم ایک اچھا مطلب ویژول بیس بنا جائیں، تاکہ بات کر کے مزہ آئے کہ میکسیمم اس ٹائم جو لوگ ہیں ہم لوگ اس پہ ڈسکس کریں۔ تو عمران خان کی واپس آتے ہیں بات پہ، خان صاحب جو ہیں وہ پاسبل ہے کہ جو مارچ کی، جیسے میں نے 10 تاریخ بتائی، اس میں کوئی ایک پلانیٹری چینج ہے،
وہ پازیٹیو ان کے حق میں بھی جا سکتا ہے اور جگہ تک کی تبدیلی ممکن ہے مارچ میں. اپریل تک، ویسے 20 اپریل تک ہے اس کی ڈیڈ لائن، لیکن ظاہری بات ہے مارچ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو لیکن ڈیڈ لائن 20 اپریل کا مہینہ ہی ہے. اس کے بعد بات کریں کسی دن، اب اس پہ بھی بات کرنی ہے ایٹامک کی کمپلیٹ ایک ہم ویڈیو بنائیں گے ایٹمی حملے سے بچاؤ کی تدابیر کی، جس میں آج میں کوئی ریسرچ، آپ کو پتا ہے اسی طرح کے ہماری ڈسکشنز ہیں کہ کمبل بھی آج پتہ چلا ہے کہ بہت ضروری ہیں. ڈاکٹر صاحب ہیں ایک ڈاکٹر صغیر صاحب، انہوں نے اس پہ کافی کام کیے. تو میں ایک پروگرام کروں گا ان سب کو لے کے جو ایٹامک پہ ریسرچ کر رہے ہیں، دجال پہ، یا جو بھی ان سب کی وہ ہیں اپنے اپنے ورک ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشن سے ویریفائی کریں ہماری انفارمیشن. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ ایک جامعہ پروگرام کریں گے، سب بورڈ بٹھا کے، مطلب سارے لوگ ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ رہنمائی ہوگی، وہ میں خود کروں گا انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ کمبل ایٹمی حملے میں پتہ چلا ہے کہ جی ایک دم جب تابکاری ہوتی ہے تو اس کے بعد خلا بنتا ہے، تو پھر جیسے خلا میں وہ سردی ہوتی ہے تو وہ ٹھنڈ آ جاتی ہے، تو آپ لوگوں کو فوراً ایک گرمی کے بعد ایک فوراً شدید سردی کا سامنا ہوتا ہے. چلو اس پہ کسی دن پھر ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور اصل جو اب یہ تھا کہ جو خان صاحب کی آپ لوگوں کو فکر تھی وہ فکر نہ کریں، آگے حالات بن رہے ہیں، بلکہ روحانی دنیا کی باتیں کر رہے تھے. تو اس میں تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ آخری الیکشن ہو. اور ایک بزرگ کا تو یہ بھی فون آیا جو ان کے اپنے نقشے تھے کہ یہ آخری الیکشن ہو، اس کے بعد ایک جنرل ماشاء اللہ لگا دے، اسلامی نظام قائم کر دے، اور وہ ان کو عمران خان کو جو ہے وہ اپنا لگا دے آپ لوگوں کا پریزیڈنٹ، یا اس طرح سے کچھ کر دے. اور کئی لوگ ابھی اس پہ بھی بات کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، غزوہ ہند کی اور اٹامک حملوں کی جو چانسز 24-25 میں اس پہ، اور ان کے ایریاز کی ریسرچ بھی ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اور دوسرا آج کے اصل جو اب آتے ہیں اسلامک ٹاپک کی طرف، اس میں بت کب پوجے جانے لگے، یہ ایک بڑا مطلب کویسچن تھا کہ یار آخر تو حضرت آدم تھے، تو حضرت آدم تو اللہ کے بندے تھے، اس کے بعد ان کے بیٹے حابیل قابیل تھے، تو جو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو پھر آگے سلسلہ، تو پھر یہ کہاں سے بت پرستی آئی اور کہاں سے مطلب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. تو اس میں آپ کو آج بتاؤں کہ سورت نو کی آیت نمبر 23 میں ہے ایک یہ آیت، سورت نو کی آیت نمبر 23، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ اس آیت میں جو ذکر ہے وہ، اور کہنے لگے تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یاغوس کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو. یہ جو نام ہے، یہ جو ود اور سوا اور یعوق یا یاغوس یا نصر، یہ ایکچولی اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے ہی عبادت گزار تھے. ہوتا یہ ہے کہ ان کی موت واقع ہوتی ہے جیسے ہی یہ لوگ مطلب دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، تو شیطان جو ہے، یہ لوگ پیچھے جو ان کی قوم تھی وہ بڑا آہو بکا کرنے لگتی ہے، بڑے بے پیارا انسان تھا، جیسے ایک پرانا ذرا دور دیکھے جنگل کا ٹائم، اور تو وہ آہو بکا کرتے ہیں، بڑا گریہ آزاری کرنے لگتے ہیں. تو شیطان پھر اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ان کے پاس آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ کیوں نہ میں تمہیں ان کے بت بنا دوں، تمہیں جب بھی یاد آئے تو اس بت کو دیکھ لیا کرنا. تو یہ بھولی عوام کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے، عبادت اللہ کی کرنا، دیکھتے رہنا ان کو تاکہ تمہارا دل لگا رہے، تمہاری یہ جو اداسی ہے یہ ختم، کیونکہ وہ بہت ہی زبردست اللہ کے بندے تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کو بت بنا دیتا ہے انہی کی شکل کے. تو یہ لوگ اپنے ان بتوں کو جو ہے رکھ دیتے ہیں، مطلب کھلے اوپن. تو پھر یہ ہونے لگا کہ یہ دیکھتے ان کو تھے، عبادت اللہ ہی کی کرتے تھے، یہ کوئی بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. اس کے بعد جب کبھی بارش یا سردی کا موسم آنا تو انہوں نے جو بت ہیں وہ اٹھا کے اندر لے جانے گھروں میں، اس طرح بت ان کے گھروں میں جانے لگے. اس کے بعد ان کی نسل ختم ہوئی. جب یہ فوت ہوئے سارے باری باری جیسے متروک ہوئے، تو جو اگلی نسل آئی انہوں نے سمجھا کہ ہمارے باپ دادے ان کی عبادت کرتے تھے، ان بتوں کی، تو انہوں نے وہاں سے بت پرستی شروع کی. یہ جو سورۃ نوح کی آیت ہے، یہاں سے یہ جواب ملتا ہے کہ بت پرستی، بتوں کی پوجا بھی آخر دنیا میں شروع کہاں سے ہوئی.
تو بہرحال یہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ بت پرستی کے متعلق مجھے لگتا تھا کہ یہ کوشچن آج تک کبھی میں نے مطلب آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا اس بارے میں، یا میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کبھی بات ہوئی، تو چلو آپ لوگوں کو جیسے میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم وہ بات کریں گے جو آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی یا کبھی اس کا وہ نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بیان کروں جس میں ان کی خوش ہونے کے متعلق ہے کہ جب نبی مکرم بہت خوش ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ بہت خوش ہوتے تھے تو اس وقت خدا کی تعریف یوں کرتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، تتم الصالحات بھی کر سکتے ہیں، تتم الصالحات بھی۔ تو الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، یہ آپ کا جملہ تھا۔ جیسے ہم عموماً الحمدللہ جسٹ کرتے ہیں کہ الحمدللہ، تو آپ کا جملہ یہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ اس کو اڈاپٹ کریں زندگیوں میں، اس سے مزید خوبصورتی آئے گی آپ کی شکرانے میں۔ اور دوسرا ایک مجھے یاد آیا جو اس میں ٹاپک، وہ اگلے اس میں کریں گے کہ جنوں کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، یا کیوں نہیں ہے، اس کی دلیل پہ بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی الحال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو میکسیمم اب تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کریں، آپ لوگ جو سب اتنی انکریج کرتے رہے ہیں، جی شروع کریں شروع کیا تو آپ لوگ کوئی بیٹھ کے کوئی اس کی گروپس میں اسٹیٹس پہ ادھر ادھر کوئی تھوڑی سی شیئرنگ کر دیا کریں، اس کو لائک کروا دیا کریں، تاکہ تھوڑا سا میں جیسے کہتے ہیں نا میرا مورال اپ رہے کہ میں اس کو کرتا رہوں۔ بہت شکریہ تمام ناظرین پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو، ہم سب کو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ السلام۔